السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین جس طرح اپنے بندوں کو مختلف طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے، ٹھیک اسی طرح کبھی کبھی مختلف قسم کے امتحانوں سے آزماتا بھی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اس طرح کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے رہتا ہے۔ اس آزمائش اور اس امتحان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے وہ کون لوگ ہیں جو مشکل حالات میں بھی بڑھ چڑھ کر نیک عمل کرتے ہیں۔ مشکل حالات میں، کٹھن گھڑیوں میں ہمیں اور آپ کو کس طرح سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ دو نہایت ہی بہترین چیزوں کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایک صبر اور دوسرا جو آپشن دیا گیا وہ نماز ہے۔ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آئے، کسی طرح کی آزمائش میں ہم ہوں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صبر و تحمل سے کام لیں، جزا فضا نہ کریں، لعن طعن نہ کریں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی شان کو بتلاتے فرماتے ہیں کہ مومنوں کا حال بڑا ہی عجب ہے۔ جب انہیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی، وہ صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، لیکن جب انہیں خوشیاں نصیب ہوتی ہیں تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کو، جو لوگ صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، جو لوگ صبر کے دامن کو ہمیشہ تھامے رہتے ہیں، ان کی زندگی میں اللہ کی طرف سے خاص مدد ہوتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، انہیں اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں خاص عنایتیں نصیب ہوتی ہیں۔ وہ دوسرا آپشن کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صبر یہ مومنوں کی شان ہے۔ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ لعن طعن والے حالات نہیں ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہیں، صبر و تحمل سے کام لیں، اور رب کے اس فرمان کو یاد رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز ادا کرنا تو ایک مومن پر واجب اور ضروری ہے، لیکن مشکل حالات میں زیادہ سے زیادہ صبر کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی ان کی زندگی میں کوئی بھی مصیبت آتی، کوئی بھی پریشانی آتی، وہ نماز کا اہتمام کرتے۔ ہم ان کی امتی ہیں، اور امتی ہونے کے ناطے ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ ہمارے آئیڈیل، ہمارے نمونہ ہیں۔ تو ان کی زندگی اور ان کی سیرت کو دیکھتے ہوئے مشکل حالات میں زیادہ سے زیادہ نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک طرف تو یہ مشکل وقت ہمارے سامنے ہیں
دوسری طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ رحمت و برکت کا مہینہ سایہ فغن ہے، جو عبادتوں کا مہینہ ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فرائض کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں، بلکہ عبادت کے مفہوم میں جو بھی چیزیں آ سکتی ہیں ان ساری چیزوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ نوافل کا اہتمام ہو، فرائض کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، تلاوت قرآن کا اہتمام ہو، صدقات و خیرات کا اہتمام ہو، غرض کہ عبادت کے مفہوم میں جتنی ساری چیزیں داخل ہیں اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ انہیں انجام دینے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دعا کریں گے اللہ ہمیں بھی اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ قیام و سیام کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، فرائض کے ساتھ نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین، وجزاکم اللہ خیرا وشکرا لکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔